هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. میرے بھائیو دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج علوم قرآن کی وضاحت پر یہ چوتھا درس ہے، اور باذن اللہ تعالی بہت اہم ٹاپک لے کر آج حاضر ہوا ہوں، جس کی ضرورت ہر تفسیر کرنے والے، ہر قرآن کی آیتوں کی وضاحت کرنے والے، ہر قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو اس کی پڑے گی. اور اس کے بغیر آدمی قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکام اور قرآن کے احکام سے مستنبط فائدے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. وہ کون سا لیسن ہے، کون سا مبحث ہے؟ وہ ہے قرآن میں ناسخ اور منسوخ کی وضاحت. قرآن میں ناسخ و منسوخ کی وضاحت بہت اہم علم ہے، اور اس دین کا دار و مدار چونکہ کتاب اللہ پر ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو دونوں میں جو چیز محکم ہو، منسوخ نہ ہو، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو چیز منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے تو ہم اسے نہیں لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ ایک تفسیر کرنے والے کے پاس سے گزرے جو قصے کے انداز میں قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اتعرف الناسخ والمنسوخ، کیا تم ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ قرآن میں کون کون سی آیتیں منسوخ ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا: ہلکتا و ہلکت، تو بھی ہلاک ہوا اور لوگوں کو بھی تو نے ہلاک کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ جسے حکمت عطا کر دے اس نے خیر کثیر کو پا لیا ہے، یا اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے ناسخ، قرآن کے منسوخ، اس کے محکم، اس کے متشابہ، اس کے مقدم، اس کے مؤخر، اس کے حلال، اس کے حرام کی واقفیت ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے بندے کو اپنی حکمت اور بندوں کی تربیت اللہ کس طرح کرتا ہے، بندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، بندوں کو اللہ کس طرح آزماتا ہے، تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العالمین جو بڑی حکمت والا ہے، قابل تعریف ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نسخ کیا ہے. نسخ کیا ہے؟ عربی زبان میں نسخ کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا. اگر کبھی بھی نسخ کا لفظ استعمال ہو
اس کا مطلب الازالۃ والنقل، کسی چیز کو ہٹا دینا، اٹھا لینا، دور کر دینا، منتقل کر دینا، یہ نسخ ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نسخ کس کو کہتے ہیں؟ کسی حکم کو کسی دلیل شرعی کے ساتھ، کسی حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ساتھ اٹھا لینا، اور ان دونوں کے درمیان ایک زمانہ، ایک وقفہ ہونا چاہیے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ایک حکم شرعی پہلے سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی حکم شرعی کو بھیجا، اور اس کو بھیج کر پہلے کے حکم شرعی کو اٹھا لیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسخ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تین باتیں ہو گئی، یہ جو کام ہوا، یہ جو ورک ہوا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ کسی حکم کو اٹھانا، کسی حکم کو اٹھا لینا، ختم کر دینا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اب جو پہلے سے حکم موجود تھا جس کو اٹھایا گیا ہے، یہ منسوخ ہے۔ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے۔ اور جو حکم بعد میں آ رہا ہے، جس کے ذریعے پہلے کے حکم کو رہا ہے، تو بعد والے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسخ کہتے ہیں۔ اس کی جانکاری بہت ضروری ہے، ورنہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آئیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو نسخ ہے یا جو حکموں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ کس چیز میں داخل ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ صرف احکام کے باب میں داخل ہوتا ہے۔ کبھی بھی نسخ کا جو حکم ہوتا ہے احکام کے باب میں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس میں نسخ کا حکم آتا ہے۔ عقائد میں نہیں آتا، قصص میں نہیں آتا۔ اب غور کیجئے ذرا میرے ساتھ کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیا ایسا مناسب ہے کہ کہے کہ نہیں اب اللہ ایک نہیں ہے، دو ہے، پہلا حکم اٹھا لیا؟ ایسا امپوسیبل ہے، محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ تو یہ عقائد کے باب میں، عقیدے کے باب میں نسخ داخل نہیں ہوتا، کسی حکم کو اٹھایا نہیں جاتا۔ چلیے اسی طریقے سے قصوں کے اندر بھی نسخ داخل نہیں ہوتا ہے، کسی حکم کو اللہ یا کسی قصے کو اٹھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سچے قصے ہوتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنگ بدر کا قصہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں کوئی آیت ایسی سپوز ایک مثال دینے کے لیے کہ نہیں جی وہ قصہ اٹھا لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط باتیں، غلط قصے بیان کی گئی تھی، حالانکہ ایسا امپوسیبل ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ عقیدے کے باب میں، قصوں کے باب میں یہ نسخ داخل نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں پر آئیے کہ جو نسخ ہوتا ہے وہ دلیل شرعی کے ذریعے ہوتا ہے۔ پہلے سے ایک حکم موجود ہے، بعد والا حکم آ کر پہلے حکم کو ختم کر دے، تو کس بنیاد پر؟ دلیل شرعی کی بنیاد پر، قرآن سے دلیل ہو یا سنت سے دلیل ہو۔ لیکن اس زمانے میں بعض جاہل لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے کچھ حکم کو اپنی طرف سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکم اس زمانے کے لیے فٹ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا، اس کو جہالت کہا جائے گا۔ اب جیسے عورت کا پردہ ہے، اب لوگ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ عورت کے پردے کو ختم کر دیا جائے، تو کیا اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پتا چلا کہ اپنی طرف سے، اپنی خواہشات سے اللہ کے کسی حکم کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے داڑھی ہے، مثال کے طور پر داڑھی قرآن و سنت کا حکم ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اشارہ کیا، اور سنت کے اندر بہت سارے ہے کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے، اسی لیے اسلام سے داڑھی کو اٹھا دیا جائے۔ نہیں میرے بھائی، اپنی طرف سے اٹھانا نہیں ہوتا، نسخ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دلیل شرعی چاہیے۔ اور شریعت کے احکام کو اپنی مرضی سے اٹھانا یہ اسلام کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ آئیے کہ نسخ کی شرطیں کیا کیا ہے۔ پہلی شرط یاد رکھیے،
جو حکم منسوخ ہوگا وہ شرعی ہونا چاہیے، یعنی پہلے سے اللہ کی طرف سے وہ حکم ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل یا دوسری شرط کہ جو بعد والی دلیل آئے گی، جو ناسخ ہوگی، جو نسخ کرنے والی ہوگی، اب وہ بھی شرعی ہونی چاہیے اور بعد کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، جو خطاب ہوگا، جس کو اٹھایا جائے گا، کسی وقت معین کے ساتھ مقید نہیں ہونا چاہیے۔ مقید ہوگا تو وہ وقت آئے گا تو ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کیجئے، درگزر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اب یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اللہ کے حکم آنے کے ساتھ قید ہے، لہذا اس میں نسخ واقع نہیں ہوگا۔ جب اللہ آ جائے گا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے ہم جاننا چاہیں گے کہ نسخ کے فائدے کیا ہیں، کہ پہلے سے ایک حکم ہے، بعد میں ایک حکم آ کر پہلے حکم کو اٹھا لے، ختم کر دے، اس کا ازالہ کر دے، آخر اس کے فائدے کیا ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی کئی صفات اس سے واضح ہوتی ہیں۔ پہلی صفت علم، اللہ سبحانہ وتعالی جملتاً و تفصیلاً اور جملہ شارٹ میں لوگوں کے احوال سے واقف ہے، ہر طرح سے لوگوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، کیا نفع بخش ہے، وہ جانتا ہے، اور کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ، اور اس سے حکمت اور رحمت پر بھی واضح دلیل ہے۔ جی، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے اللہ تعالی حکیم ہے، اللہ تعالی رحیم ہے، اس بنا پر تو پہلا حکم دیا تھا، اب وہ ختم کر دے رہا ہے تاکہ بندوں کے لیے مناسب رہے اور بندوں کے لیے باعث رحمت بنے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے، دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی یاد دہانی ہے، اللہ کی نعمت کی یاد دہانی، خاص طور سے اگر نسخ واقع ہو ثقیل سے خفیف کی طرف، کوئی بھاری حکم تھا، سخت حکم تھا، اس سے منتقل کر کے ہلکا دے دیا ہے، اس کو ہٹا کر کے، تو یہ اللہ کی نعمت کی یاد دہانی ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی حکم اٹھ جائے، اس کے برابر حکم آ جائے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، اور ننسها یا بھلاتے ہیں، تو نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَمِثْلِهَا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی جیسا کم سے کم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی حکم اس کے برابر آ جائے تو اس میں بندوں کے لیے امتحان ہے، آزمائش، تاکہ مومن کامیاب ہو اور منافق ہلاک ہو، اور خبیث ناپاک لوگ الگ ہو جائیں، طیب الگ ہو جائیں۔ چوتھی بات، اس امت خیر کا ارادہ ہے، اس بنا پر کوئی حکم سخت تھا، اللہ نے اس کو اٹھا دیا اور اس کے بعد آسان سا حکم لا کر کے دے دیا ہے۔ حالانکہ اگر مشکل حکم تھا تو اس میں زیادہ ثواب تھا، لیکن آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ ہر کوئی اس کو بآسانی بجا لا سکے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، ازالہ کر دیا جاتا ہے، اور تلاوت باقی ہے، بات ابھی آئے گی کتنی قسم ہے نسخ کی، تو پھر یاد رکھ لیجئے قرآن جیسا کہ تلاوت کی جا رہی ہے تاکہ اس سے اس کا حکم معلوم ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ حکم کو منسوخ کر دیا گیا، تلاوت باقی ہے، کیوں تلاوت باقی ہے؟ تاکہ اس سے حکم معلوم ہو، اس پر عمل ہو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو تلاوت کی جا رہی ہے، حکم منسوخ ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت کے تحت ہمیں اور آپ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا تھا، اور بعد میں بسا اوقات کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں کہ تلاوت بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ کیا ہے کہ نسخ عام طور پر آسانی کے لیے ہوتا ہے، اور تلاوت کو باقی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ نعمت کی یاد دہانی ہو اور بندوں سے مشقت کو اٹھا لیا جائے۔ تو اس طریقے سے اور بھی فائدے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں آتی رہیں گے۔ اب آئیے کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں،
تو یاد رکھیے گا کئی نسخ کی قسمیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ سخت اور ہلکے ناحیے سے، یعنی خفیف ہو اور شدید ہو، اس ناحیے سے نسخ کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حکم کو اٹھا لے دوسرے حکم سے جو اس سے سخت ہو. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعد میں اس سے کوئی سخت حکم بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ بندے کو زیادہ ثواب ملے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سے قریب کر لے. اب جیسے مثال کے طور پر پہلے شراب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے حرام کر دیا اور کہا اس کے قریب نہ جاؤ. تو حلال تھا پھر حرام ہو گیا اور پھر قریب جانے سے بھی منع کر دیا، تو یہ اس سے سخت حکم ہے. تو اس میں بندوں کے لیے اجر و ثواب ہے اور ان کے لیے حفاظت کا سامان ہے. دوسری قسم، ایک حکم کو اٹھا لیا گیا دوسرا حکم اس کے برابر لا کر دے دیا گیا. جیسے پہلے صحابہ اکرام مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، قبلہ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے. متوجہ ہوں یا ادھر متوجہ ہوں برابر، لیکن اللہ کو جو پسند تھا وہ اللہ نے حکم دیا، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اللہ کے لیے پیش کرے، چونکہ بندوں کے لیے امتحان کا بھی مرحلہ ہوتا ہے. تیسری قسم، ایک حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے قرآن سے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی خفیف حکم دیتا ہے، ہلکا حکم دیتا ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن شروع اسلام میں کیا حکم تھا کہ بندہ اگر رات کو سو گیا، رات ہی کو سو گیا، نہیں کھا سکا نہیں پی سکا، تو سونے کے بعد جب آنکھ کھلتی چاہے 10 بجے رات میں کھلے یا 11 بجے رات میں کھلے، روزے کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا تھا. تو لوگوں کے لیے مشکل تھا اور اس پر باتیں ہماری گزر چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسان حکم لا کر کے دے دیا کہ اب جو ہے اگر سو بھی جاتے ہو طلوع فجر سے پہلے پہلے کبھی بھی کھا سکتے ہو، کبھی بھی پی سکتے ہو، کبھی بھی بیوی سے قربت اختیار کر سکتے ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کھانے پینے، بیوی سے قربت اختیار کرنے، طلوع فجر تک یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے. اب آئیے نسخ کی دوسری قسم دوسرے ناحیے سے دیکھیے. کبھی کبھی شریعت اسلامیہ میں نسخ کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس کا بدل آتا ہے، کبھی کبھی اس کا بدل نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بدل آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی حکم کو اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم دے دیا، اور ہوتا ہے کہ حکم تو اٹھ گیا لیکن کوئی بدل اس کا نہیں آیا. تو پہلی بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی حکم کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لا کر کے دے دیا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو حکم آیا ہے بعد میں تو وہ اس کے برابر تھا یا اس سے بھاری تھا، سخت تھا یا ہلکا تھا. اگر برابر ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. جیسا کہ ہم نے بیت المقدس اور مسجد حرام کی مثال دی تحویل قبلہ کے ناحیے سے. چلیے دوسری قسم ہے کہ اس سے ہلکا حکم آ جائے، جیسا کہ عام طور پر ہماری شریعت میں ہے، اور ہم نے آپ کو مثال پیش کر دی ہے روزے کی حالت میں. رمضان کے مہینے میں روزے کے ایام میں رات کو کھانا پینا تھا، آنکھ بند ہو گئی تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا. فجر تک آپ کچھ بھی اور کبھی بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ جو حلال. چلیے تیسری بات ہم نے بتائی تھی کہ کوئی بدل کبھی کبھی آتا ہے تو اس سے زیادہ سخت آ جاتا ہے، اور اس میں بندوں کے لیے امتحان اور باعث اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا
شراب کی حرمت کے بارے میں، ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تھا ابتدائی مرحلے میں کہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پینا ہے۔ یہ سب علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی حکم اٹھتا ہے اور اس سے سخت حکم بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے کہ کبھی کبھی جو نسخ ہوتا ہے، حکم اٹھتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی حکم آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حکم آیا تھا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، اکیلے میں بات چیت کرنا چاہے تو صدقہ ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی صحابی چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں جا کے بات چیت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اکیلے بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ تو اس کے لیے عام طور پر صحابہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ صدقہ کریں، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ صدقہ ادا کرتے تھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات سرگوشی کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اور 13۔ پہلے حکم تھا کہ سرگوشی کرنے کے لیے صدقہ دینا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ فإذ لم تفعلوا، کیا تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تم اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ چلیے اب آئیے حکم اور لفظ کے ناحیے سے قرآن میں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے تلاوت اور حکم دونوں ختم ہو جائیں۔ جی، قرآن سے کوئی آیت آئے اور اس کی تلاوت بھی ختم ہو جائے، اس کا حکم بھی ختم ہو جائے، ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم تلاوت ختم ہو، حکم باقی رہے۔ تیسری قسم حکم ختم ہو جائے، تلاوت باقی رہے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی نا، تلاوت و حکم دونوں ختم ہو جائے، اور ایک ہے تلاوت ختم ہو حکم باقی رہے، اور ایک ہے حکم ختم ہو تلاوت باقی رہے۔ آئیے تینوں قسموں کی مثال لیتے ہیں۔ تلاوت اور حکم دونوں ختم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بسا اوقات ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو اس کی تلاوت بھی جائز نہیں ہوگی، اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مثال لے لیجئے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا تھا 10 گھونٹ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی لے اپنی پیدائش سے لے کر 2 سال کے اندر وہ بچہ اس کی ماں بن جاتی ہے، جس کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماں وہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی بچہ کسی عورت سے اگر ولادت کے بعد 2 سال عمر تک اگر 10 گھونٹ دودھ پی لے تو پہلے حکم آیا تھا کہ 10 گھونٹ پر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ حرمت رضاعت کتنے گھونٹ پر ثابت ہوتی ہے؟ 10 گھونٹ پر۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 گھونٹ کو منسوخ کر دیا اور 5 گھونٹ باقی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قرآن میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پہلے جو حکم آیا تھا کہ کوئی بچہ کسی 10 گھونٹ دودھ سینے میں لگا کر کے
اگر ایک مرتبہ منہ لگایا اور پی لیا پھر منہ ہٹا لیا تو یہ ایک گھونٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی بھی عورت کا اگر 10 گھونٹ دودھ پی لیتا 2 سال عمر کے اندر تک ولادت کے بعد سے، تو وہ اس کی ماں بن جاتی، پھر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے حرمت رضاعت۔ تو پہلے حکم آیا تھا 10 گھونٹ کا، تو 10 گھونٹ بھی اٹھا لی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ حکم بھی اٹھا لیا گیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ مثال کس بات پر ہے کہ آیت بھی ختم اور ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ دوسری قسم لیجئے کہ تلاوت ختم ہو لیکن حکم باقی ہو، تلاوت ختم ہو لیکن حکم باقی ہو۔ جیسے پہلی حدیث گزری تھی عائشہ رضی اللہ عنہ والی کہ 10 گھونٹ والی آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 گھونٹ والی آیت کو بھی اٹھا لیا، حکم کو بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد 5 گھونٹ والا حکم باقی ہے، لیکن آج بھی وہ آیت باقی نہیں ہے۔ آیت باقی، قرآن میں کوئی آیت نہیں 5 گھونٹ والی۔ تو کیا پتہ چلا کہ حکم باقی ہے، ابھی بھی حکم باقی ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی عورت کا 5 گھونٹ دودھ پی لے پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے؟ تو 5 گھونٹ پی لینے کی بنا پر وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ یہ حکم آج بھی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو اٹھا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسری مثال لے لیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، کتاب نازل فرمائی اور اس میں ایک حکم آیا تھا، ایک آیت آئی تھی رجم کی آیت۔ شادی شدہ زنا کر لے تو ان کو رجم کر دیا جاتا ہے، سنگسار کر دیا جاتا ہے، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنگسار کیا ہے اور اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے سنگسار کیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر زمانہ دراز ہو جائے کہ کتاب اللہ میں رجم ہم نہیں پاتے، کتاب اللہ میں رجم ہم نہیں پاتے، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم تو باقی رکھا ہے لیکن آیت کو اٹھا لیا ہے، آیت کو اٹھا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کبھی حکم باقی رہتا ہے، تلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی آیت تھی پہلے قرآن میں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت اگر دونوں زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو، سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت اٹھا لی گئی لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اس طرح سے بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب آئیے تیسری قسم، حکم اٹھا لیا جائے تلاوت باقی رہے، حکم اٹھا لیا جائے تلاوت باقی رہے، تو آدمی کو چاہیے اس پر بھی غور کرے، اور ایسی بھی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ حکم اٹھا لیا گیا لیکن تلاوت باقی ہے۔ اس کے لیے ہم نے وہ مثال پیش کر دی ہے کہ جو بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات چیت کرنا چاہتے تو پہلے حکم تھا کہ صدقہ کرو، کیا کرو؟ صدقہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ تو حکم تو اٹھا لیا لیکن تلاوت قرآن میں باقی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت اس کی باقی ہے۔ اس طریقے سے والدین کو اور وہ رشتہ دار جن کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا ہے، تو یہ حکم تو ختم کر دیا گیا لیکن تلاوت آج بھی باقی ہے۔ کیا پتا چلا؟ واضح یہ ہوا کہ یہ تینوں قسمیں ہیں اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اس طرح حکم دیتا ہے اور کبھی اس طرح حکم دیتا ہے۔ چلیے تو اب ہم لوگ انشاءاللہ ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو جو حکم دیا ہے ان میں سے ہم چند ایک یا کم سے کم 20 حکم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے، قرآن ہم پڑھتے ہیں بار بار کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن میں سے ہم 20 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حکم اللہ کا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی لوگوں کو تم حکم دیتے ہو اور تم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ قرآن کا یہ حکم ہے اور یہ ہمارے لیے وعید بھی ہے کہ جو ہم حکم دیں ہم اس پر خود بھی عمل کریں۔ ایک آیت میں تو یہ بھی آیا ہے کبر مقتا عند اللہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ جو تم خود نہیں کرتے ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت غصے کی بات ہے کہ تم جو کہو خود اس پر عمل نہ کرو۔ چلیے دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جو برائیاں ہمارے سماج و معاشرہ میں کی جاتی ہیں، زنا ہے، قتل ہے، تو اسلامی حکومت کے اندر کچھ لوگوں کو جمع کر کے شریعت کی روشنی میں قصاص لیا جاتا ہے۔ جان کا بدلہ جان، چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ اگر زناکار ہے تو سنسار کر دینا پتھر مار کر، اسی طرح غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو ڈنڈا مارنا، 100 ڈنڈے مارنا، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دیا 80 کوڑے لگانا، تو اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں اگر سماج و معاشرہ کو پاک و صاف رکھنا ہو تو یہ حکم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا حکم لیجئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بازی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو فرقہ بازی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ اللہ کی رسی قرآن و سنت ہے۔ اب اگر رسی چھوٹی یا رسی ٹوٹی تو پھر یاد رکھ لیجئے فرقہ بازی اسی بنا پر پیدا ہو گئی ہے کہ رسی کو یا تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یا لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، لیکن پریکٹیکلی دنیا میں آئیں گے تو اکثر لوگوں نے قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اپنی مرضی چلاتے ہیں، کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی جو حکمت کی بات کر رہا اپنی طرف سے، اور کوئی ایسا بھی ملے گا جو خواب منامات اور کرامات کے اوپر اسلام کو چلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اس بنا پر فرقہ بازی ہوئی ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور نئے نئے افکار، نظریات، نئے نئے عقائد سے دور رہو۔ چوتھا حکم قرآن کا کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، اس کے بارے میں منہ کھولنے کی ضرورت۔ یہ بہت بری بات ہے، بلکہ بعض علماء نے شرک سے بڑا گناہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت کے نام پر فتویٰ دیا جائے اور قرآن و سنت سے ہٹ کر فتویٰ دیا جائے۔ فتویٰ ہو نام و قرآن و سنت کا، لیکن اپنی بات بتانا، اپنے خاص لٹریچرز اور فتاوے کی کتاب کی مثال دینا، یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت۔ کبھی بھی کوئی فتویٰ دے، کوئی بات بولیے تو لازمی طور پر قرآن و سنت کا ریفرنس ہونا چاہیے، حوالہ ہونا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ پانچویں مثال یا پانچواں حکم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ دعوت اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، صحیح عقیدے اور صحیح عمل اور اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، اس کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں۔ یہ اس امت کے مکھن لوگ ہیں اور انبیاء کا کام کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے علم کی روشنی میں اور عمل کی روشنی میں انشاءاللہ دعوت کا کام کریں۔ اگر شرعی علم نہیں ہے تو پھر فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا، جیسا کہ آج بہت سے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، جہالت پہ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ چلیے
ایک اور حکم لے لیجیے، چھٹا حکم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، رنگ و نسل کے بنا پر تفریق نہ کرنا، یا برادری کے نام پر نہیں کرنا، بلکہ تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا معیار کیا ہے؟ ایمان و اسلام ہے۔ کہیں کا بھی ہو، اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو اپنا بھائی بنائیں گے، چاہے وہ افریقہ کے جنگل سے اٹھ کے کیوں نہ آئے۔ چلیے ایک اور حکم لے لیجئے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم میں سے کوئی کسی کو عار نہ دلائے یا کسی غلط لقب سے نہ پکارے، اس لیے کہ آج ہمارے سماج و معاشرہ میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، رائج ہیں۔ کسی کو عار دلانا، تم ایسا ہو، تم تو غریب ہو، فلاں، تمہاری برادری چھوٹی ہے، یا کسی کو برے لقب سے پکار دینا، کوئی کالا تھا سوڈانی کہہ دیا، کوئی پست قد ہے اس کو کسی اور لقب سے یاد کر لیا، تو میرے بھائیو شریعت کی روشنی میں اللہ نے اس کو منع کر دیا، یہاں تک فرما دیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری چیز ہے، بہت برا نام ہے۔ ایک اور لے لیجئے مثال، جو کہ نواں حکم ہوگا شریعت کا قرآن میں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، ایمان گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا کام ہوتا ہے، باعث گناہ ہے، تو اہل ایمان کے ساتھ برا گمان کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا حکم کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اچھا گمان کریں، کسی بنا پر بھی ہم برا گمان نہ کریں۔ فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ غلط کام کرتا ہو، فلاں کو فلاں لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہو، نہیں میرے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے اچھا گمان کرنا، اور کوئی بات بھی کرنی ہو ان کے سامنے کیجئے، پیار و محبت کے ساتھ کیجئے، اصلاح کے جذبے سے کیجئے، اگر ان میں خرابی بھی ہوگی تو اللہ انہیں اصلاح کی توفیق دے گا، برا گمان مت کیجئے، بسا اوقات آپ گناہ میں پڑ جائیں گے۔ ایک اور حکم لے لیجئے، نواں حکم، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ شرعی آداب ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں جاؤ تو اس کی رضامندی معلوم کرو اور سلام کرو، رضامندی معلوم کرو، اجازت لے لو، سلام کر کے داخل کرو، گئے اس کے بعد بل پہ بل بجائے جا رہے ہیں، آواز پہ آواز دیے جا رہے ہیں، اندر سے کوئی آواز نہیں مل رہی ہے، تو ہمیں 3 مرتبہ آواز لینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد واپس ہو جانا چاہیے کہ دروازہ نہ کھلے۔ لیکن زور زور سے چیخنا، پکارنا، اور اس کے بعد دروازہ اگر کھلا ہے اچانک داخل ہو جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے انسان بہت سی برائیوں سے دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی کسی گھر میں جائیے تو یہ نہیں کہ میرے چچا کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، نہیں، بلکہ اجازت لیجئے اور رضامندی معلوم کر کے سلام کر کے جائیے، اور اگر جواب نہ ملے تو بار بار بل بجانے کی، دروازہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا دروازہ اگر کھلا بھی ہے تو یہ نہیں کہ چلو کھلا ہے تو داخل ہو جائیں، نہیں، اجازت لے کر داخل ہوئیے۔ آئیے 10واں حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، ایمان والو شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کے جو طریقے ہیں، شیطان کے جو احکامات ہیں، شیطان کی جو راہیں ہیں، اس سے دور رہو۔ کسی پر یقین ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، 4 گواہ آپ کے پاس ہے آنکھ سے دیکھے ہوئے، تو زنا کی تہمت لگانا، ورنہ خاموش رہنا۔ اسی طریقے سے جو بھی شیطانی راہ ہے، گانا بجانا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اس طرح سے جو بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، برائیوں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وغیرہ وغیرہ، اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔
شیطان اپنے اس نقش پا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے جرائم میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے 12واں حکم لے لیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. علم والوں کا اللہ کے نزدیک مقام ہے. اگر علم شرعی ہے تو یاد رکھ لیجئے ایسے علماء انبیاء کے وارث ہیں. جی، انبیاء کرام مال و دولت نہیں چھوڑتے وراثت میں، علم کو چھوڑتے ہیں. اور علم، جو آدمی علم شرعی کی راہ پر نکلا گویا کہ وہ جنت کے راستے پر نکلا. تو پر نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ دنیا کے معاملے میں بھی ایک آدمی جانکار ہے، سائنٹسٹ ہے، یا اس طریقے سے سمجھ لیجئے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، تو دینی ناحیہ ہو یا دنیاوی ناحیہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ امت علم والی امت ہے، امت اقرا ہے. ہمیں جاننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جس کی تفصیل کا موقع ابھی نہیں ہے. جو بے علم ہے عام طور پر دیکھیے گا شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، حرام میں وہی لوگ پڑ جاتے ہیں. اب بے علم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس مدرسے کی سرٹیفکیٹ نہ ہو. مدرسے کی سرٹیفکیٹ بھی ہو، کبھی شیخ الاسلام بھی کہا جا سکتا ہے، کبھی حضرت جی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کا صحیح علم نہیں ہے. تو آپ سرٹیفکیٹ سے دھوکہ نہ کھائیے. بسا اوقات علامہ اور فہامہ بھی جاہلوں کے منزلت پر آ جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو صحیح علم نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس نے شرک و بدعات فروغ کرنے کے لیے دلائل مہیا کر لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. خشیت، بعض صحابہ ثابت ہے. علم کیا ہے؟ خشیت کا نام ہے. ڈر نہ ہو تو انسان برائیوں کی طرف نو کو لے کر چلا جائے گا، کیونکہ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنی کمائی کرنا. تو آدمی کو چاہیے دونوں طرح کے بے علم سے دور رہے. کبھی بھی فتویٰ پوچھنا ہو صاحب علم سے پوچھئے جن کی نظر کتاب و سنت پر رہتی ہے. چلیے، اسی طریقے سے ایک اور حکم اللہ کا ہے جو کہ 12ویں مثال ہوگی یا 13ویں ہوگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اگر آپ ایک لفظ بھی بولیں گے، ایک لفظ، فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حساب و کتاب کرے گا. ایک لفظ اللہ کی خوشی کے لیے ہے، اللہ کی خوشی کی بات ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اور اگر ناراضگی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے ناپ تول کر، چھان پھٹک کر بات کرے تاکہ اللہ کی وعید کا مستحق نہ ہو. اچھی بات کرے تاکہ انشاءاللہ اس کا بہتر بدلہ ملے. کبھی کبھی ایک غلط بات کرنے کے بنا پر 70 سال جہنم کی دوری میں جا گرتا ہے، ایک بات کرنے کی بنا پر اللہ کی خوشی حاصل کر لیتا ہے. 13ویں بات یہ ہے، 13واں حکم قرآن کا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا بدلہ دیتا ہے. ہمیشہ اپنا توشہ راہ بنا لیجئے، تکلیف تو صبر کیجئے. اور اسی لیے روزہ اللہ نے دیا ہے، رمضان کا مہینہ آپ کو دیا ہے کہ یہ سراپا صبر کا سبق ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بہتر سرمایہ صبر کو پایا ہے. جتنا صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کا بہتر بدلہ دیا ہے. چلیے، تو یہ 13ویں بات ہو گئی، 13واں حکم ہو گیا. 14واں حکم لے لیجئے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معافی کو لازم پکڑیے، اچھی بات کا حکم کیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. ہم لوگ عام طور پر جاہلوں سے جھڑپ کر لیتے ہیں اور معاف کرنا نہیں جانتے. اس لیے بہت سی باتوں کو دلوں پر لیے رہتے ہیں جس سے ہمارے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے معاف کرنا سیکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا معاف کیا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا بھی تو کچھ اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، کہ نہیں ہونا چاہیے کہ خالی نماز روزے میں پابندی ہو اور اچھے اخلاق ہم ان سے نہ لیں. نہیں میرے بھائیو، ایک بڑی کمی ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ نماز روزے میں ہم سنت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اچھے اخلاق کی بات آتی ہے، معاف کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر ہم وہاں پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے.
درس دیتے ہوئے وہ آنے والے شخص نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالی دینا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد آپ ذرا ان کو کوئی جواب تو دیجیے، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مڑ بھیر ہو تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان لوگوں سے جیسا کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پنگا نہیں لینا چاہیے۔ چلیے اسی طریقے سے ایک اور حکم لے لیجئے جو کہ 14واں حکم ہوگا یا 15واں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ ہر اچھے کام کا حکم دیجئے اور اس پر عمل کیجئے اور برائیوں سے رک جائیے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ اگر کوئی حکم شریعت کا آپ کی طاقت سے باہر ہو جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر روزہ ہے، ایک آدمی کام کر رہا ہے، سخت ڈیوٹی ہے، تو جہاں تک ہو سکے برداشت کرے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی محنت پڑی ہے اس کے بعد، لیکن اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، بالکل گلا سوکھ جائے، بیمار پڑ جائے، گر پڑ جائے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ روزہ نہ رکھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور وہ رمضان کے بعد اس کی گنتی مکمل کر لیں۔ کما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرے۔ چلیے 16واں حکم یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا احساس کیجئے، اس کا شکر بجا لائیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے، تو جب شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر دے گا، اضافہ کرے گا، جو نعمت تھی وہ برقرار بھی رہے گی۔ یہ شکر کیا ہے؟ دل میں احساس کیجئے، زبان سے اچھی باتیں اللہ کی تعریف کیجئے اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ یہ شکر ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ شکر الہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، شکر الہی ہے کہ حلال چیزیں استعمال کر رہے ہیں، شکر الہی ہے کہ تہجد گزار رہے ہیں، شکر الہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب شکر میں داخل۔ اعملوا آل داؤد شکرا، شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اے آل داؤد بطور شکریہ عمل کرو۔ تو شکر گزاری ضروری ہے، ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ چلیے 17واں حکم لے لیجئے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو آپ نے وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی طرح کا وعدہ بھی ہو، برائی پر وعدہ نہ ہو، اچھائی پر وعدہ ہو، اچھے کام کا وعدہ ہو، تو اس کو پورا کیجئے، اس کو پورا کیجئے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کے بارے میں سوال کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہر قسم کے وعدے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کوئی عقد ہے، کوئی پیمان ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی عہد ہے، تو ضرور پورا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ 18واں حکم یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو زیادہ پاک باز نہ بتاؤ، وہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی تعریف کرنے پر اتر آئے ہیں۔ بھائی آپ کی تعریف دوسرے لوگ کریں تو آپ اچھے ہیں، آپ کی تعریف دوسرے لوگ کریں تو آپ اچھے ہیں، لیکن آج کیا ہے، ہر آدمی تقریباً اپنی تعریف کرتا نظر آ رہا، میں تو یہ کر لیتا ہوں، میں تو وہ کر لیتا ہوں، میں تو ایسا کر لیتا ہوں۔ آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کو پتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ اپنی تعریف مت کیجیے، اپنی تعریف نہ کیجیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ ایسا آدمی عجب میں گرفتار ہو جاتا ہے، آدمی کے اعمال ایسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنی تعریف خود نہ کیجیے بلکہ دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں، اور آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں تو آپ اچھے ہیں۔ 19واں حکم لے لیجئے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیریے، جب آپ ان سے بات کریں یا لوگ آپ سے بات کریں تو چہرے کو مت ہٹائیے، ان کو حقیر مت جانیے، ان پر تکبر نہ کیجیے، بلکہ آپ نرمی سے پیش آئیے، اور جب زمین پر چلیے تو آپ سختی کے طریقے پر نہ چلیے، مٹک مٹک کر نہ چلیے، پاؤں کو اور جوتے کو زور سے کھٹ 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 کر کے مت چلیے، بلکہ نرمی کے ساتھ چلیے۔ کیوں؟ آپ آسمان
پہاڑوں کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے اور زمین میں درار زمین کو پھاڑ نہیں سکتے آپ۔ کیا پتا چلا؟ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیجئے، نرمی سے مزین کیجئے، محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے آخر میں، جو کہ 20واں حکم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے دل میں تو اللہ تعالیٰ اپنے جی میں آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کرے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ بندے کو ہم وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ 20 حکم ہے قرآن کا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی طرح کی کچھ باتیں باذن اللہ تعالیٰ کل لاؤں گا، اور کل یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے بندوں کو جو مخاطب کیا ہے ان میں سے 20 وہ لے آؤں، اور 20 ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور شب قدر میں ہم سب کا پورا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمارے اور آپ کے والدین کو اور جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب کو شفا دے، عافیت دے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں باری تعالیٰ ان پر رحم کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔